اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فیصلوں سے اپنے بندوں کو آگاہ کیا تھا۔ ایک فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ عبادت اور بندگی، اطاعت اور فرمانبرداری یہ صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ اے نبی آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اطاعت اور فرمانبرداری صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، بندگی کسی کی نہیں۔ دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ معاشرتی زندگی میں انسان پر جس کے سب سے زیادہ حقوق اور جس کے متعلق سب سے زیادہ ذمہ داری اس کا تذکرہ کیا، یعنی والدین کا، اور تفصیل کے ساتھ تقریباً یہ بات بتائی کہ والدین کے ساتھ تمہارا برتاؤ، تمہارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بالخصوص ان کے بڑھاپے کی حالت میں جب کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار مت کرنا، بلکہ بھلے طریقے پر ان کے ساتھ پیش آنا، گفتگو کرنا تو بہت ہی شائستہ انداز میں، ڈانٹ ڈپٹ کے اور جھڑک کر اور نامناسب انداز گفتگو میں تمہارا قطعی طور پر نہ ہونا چاہیے۔ ان کے لیے نرمی کے ساتھ گویا ان کے راستے میں بچھ جاؤ، ان کے قدموں میں بچھ جاؤ، اپنے آپ کو ان کے لیے بالکل ان کے آگے ڈال دو، یہ تمہارا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور یہ عملی اعتبار سے اور قولی اعتبار سے، یعنی زبان سے تم ان کے لیے دعا کرتے رہو اس طور پر کہ اللہ ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہماری تربیت کی ہے، کہ جس میں محبت بھی تھی، شفقت بھی تھی، ہمارا ہر اعتبار سے خیال تھا، بس ایسا ہی ان کے ان کاموں کا صلہ عطا فرما اپنی رحم کی صورت میں، یعنی رب الحمدہ کے معنی بیانی سمجھنا۔ یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی حقوق میں بنیادی طور پر سب سے پہلا جو ہفتہ وہ بیان کیا۔ ابھی جو آیات پڑھی ہیں ان میں بھی معاشرتی ذمہ داریوں ہی سے انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، جس سوسائٹی میں تم رہتے ہو، اس سوسائٹی میں تم اکیلے نہیں ہو، بلکہ تمہارے اطراف میں اور بھی افراد ہیں جن میں کچھ تمہارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے شناسہ بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پرائے بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے پڑوسی بھی ہیں، تمہارے محلے والے ہیں، بستی والے ہیں، یہ سارے افراد ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ تم پر تو بہرحال حق ہوتا ہے۔ لہذا ان حقوق کا خیال کرو، ان حقوق کی رعایت کرو۔ چنانچہ پر فرمایا کہ وآت ذا القربى حقہ، تمہارے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں سے ہر ایک کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرو، ہر ایک کو ان کا حق دو، جو بھی تمہارا رشتہ دار ہے، چاہے وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہو، چاہے تمہارے محلے میں رہتا ہو، تمہاری بستی میں رہتا ہو، یا بستی سے اور محلے سے الگ کہیں دور رہتا ہو، بہرحال تمہارا اگر رشتہ دار ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تم پر حق بنتا ہے، لہذا اس حق کی ادائیگی کرو۔ یہ رشتہ داری ماں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، عموماً ہوتی ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، یہ خالہ اور ماموں وغیرہ کہلاتے ہیں، ان کے والدین ہیں وہ دادی دادا کہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے خالو، ان کے خالہ، ان کی پھوپھی، اور یہ سب رشتہ دار، ان سب کے حقوق باپ کی طرف سے، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے والدین ہیں، یہ دادی دادا اور پھوپھیاں اور چچا وغیرہ، اس طرح سے یہ سب رشتہ داریاں بنتی ہیں۔ پھر اگر انسان شادی شدہ ہے تو بیوی کے اعتبار سے جو اس کے والدین ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، وہ بھی رشتہ داری میں آ جاتے ہیں، کہ وہ ساس سسر یعنی ماں باپ کی مقام پر آ جاتے ہیں، ماں باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں، اور جو سالے اور سالیہ وغیرہ ہیں وہ بھائی بہنوں کی شکل میں گویا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے بیوی کے حق میں جو شوہر ہے اس کے والدین ہیں وہ ماں باپ کے مقام پر آ جاتے ہیں، اور شوہر کے جو بھائی اور بہنیں ہیں وہ اس کے بھائی بہن کی شکل میں گویا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ان سب کا حق بنتا ہے، اور ان سب کی ذمہ داری ہے، یعنی ہر انسان پر
لہٰذا آتی ذی القربی حقہ، جس کا جو حق ہے قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، اس حق کو ادا کرو، یعنی حق ضائع نہ ہونے پائے۔ یہ نہ سوچو کہ وہ دور ہے، وہ قریب ہے اور اسے ہم سے کیا مطلب، ہم کو اپنے سے مطلب ہے، ہم کو فلاں سے مطلب ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کا تم پر حق ہے، ان سب کے حقوق کی ادائیگی کی بات کی جاتی ہے، لہٰذا ہر ایک کو ان کا حق دو۔ اب اگر تم کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہو تو یہ سمجھ کر مت کرنا کہ تمہاری طرف سے یہ احسان ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے جو تم ادا کر رہے ہو۔ ان کے ساتھ جسمانی اعتبار سے تم کر رہے ہو کہ ہاتھ پیروں سے ان کے لیے کام آ رہے ہو، ان کا کوئی بوجھ اٹھا دیا، ان کا کوئی کام ہے کر دیا، یا اور اسی طرح سے یا مالی اعتبار سے اگر ان کے ساتھ کچھ تم سلوک کر رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ان پر کوئی احسان کیا ہے، یہ ان کا حق تھا جو تم نے ادا کیا ہے۔ حق کہو آتی ذی القربی حق کہو، ظاہر ہے کہ چچا کا بھی حق ہوگا، پھوپھی کا بھی حق ہوگا، خالہ کا بھی حق ہوگا، نانی کا بھی حق ہوگا، دادا کا بھی حق ہوگا، ہر ایک کا اپنا حق ہے۔ ہر ایک کے حق کی ادائیگی کی بات کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، خواہ وہ کسی طرف سے، اسی لیے یہاں پر آزاد رکھا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے یا باپ کی طرف سے رشتہ دار ہے یا بیوی کی طرف سے رشتہ دار ہے یا شوہر کی طرف سے رشتہ دار ہے، ایک آزاد سی بات کہ جتنے بھی تمہارے رشتہ دار ہیں ان سب کا حق ہے، لہذا ان کے حق کی ادائیگی کرو، اور یہ حق کی ادائیگی احسان سمجھ کر نہ کرنا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، ہم نے فلاں کے ساتھ یہ کیا۔ اگر تم نے ان کو کھانا کھلایا، اگر ان کو تم نے کچھ کپڑا دیا، تم نے ان کے ساتھ مالی اعتبار سے کچھ کیا، یا ان کے تم اور کسی کام آ گئے، تو یہ احسان جتلانے والی بات نہیں کہ کل کو تم کھڑے ہو جاؤ ہم نے آپ کے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا اور فلاں موقع پر یہ کیا۔ یہ ان کا حق تھا جو تم نے ادا کیا ہے، کیونکہ قرآن اس کو حق کے انداز میں بات کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو سلوک ہے تمہاری طرف سے، بلکہ حق کی ادائیگی ہے، لہذا حق کی ادائیگی کریں گے۔ قرابت داروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تاکید ہے، اور خود قرآن کریم نے بھی تاکید کی ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم، کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو وہ جوڑتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، یہ نہ صرف یہ کہ دنیا کے اعتبار سے اچھی چیز ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، بلکہ آخرت کے اعتبار سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی جا رہی ہے، لہذا آخرت کے اعتبار سے یہ نہایت پسندیدہ اور گویا کیا بلکہ دین کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے سے بھی اس طرف بڑی توجہ مبذول کرائی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا من احب ان یبسط له فی رزقی وینسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، وہ رشتہ داری کو جوڑے رکھے، یعنی رشتہ قطع نہ کرے، رشتے کو توڑے نہیں کہ جس سے جو رشتہ ہے اس کو توڑ دیا، ختم کر دیا، بھائی وہ اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش، ہر ایک کو مل کر، ہر ایک کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یا اسی طرح سے آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، ہمارا ایک مزاج یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا، ہم نے اس کے ساتھ سلوک کر دیا، مطمئن ہو گئے بھائی ان کا قرض تھا گویا ہم نے ادا کر دیا، اب ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا رشتوں کو جوڑنے والا نہیں کہا جائے گا۔ کہ آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ کر کے بدلہ ادا کر دیا، آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کیا، ہم نے آپ کے ساتھ کر دیا، چلیے بدلہ ادا ہو گیا، چکا دیا بدلہ۔ عموماً یہی آج ہو رہا ہے، اسی پر سب سارے معاملات چل رہے ہیں، ایک دوسرے کا کوئی لحاظ نہیں، قرابت داری کا کوئی لحاظ نہیں، جبکہ نبی کا فرمان ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دے دینے والا یہ رشتوں کو جوڑنے والا نہیں، بلکہ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، ایک طرف سے رشتہ توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے رشتے کو جوڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی معاملہ ختم ہو جائے، نہ ہم حلقے میں شریک رہے، نہ وہ ہمارے میں شریک رہے، بہت ہے تو چلیے علیحدہ سلیحد تک معاملہ رہے، نہ وہ ہمارے گھر آئے، نہ ہم ان کے گھر آئے، نہ وہ ہمارے مطلب کسی موقع پر کھڑے ہو، نہ ہم ان کے کسی موقع پر کھڑے ہو، بس دور دور کا معاملہ ٹھیک ہے۔ ایک طرف سے یہ کوشش ہو رہی، آپ کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہم سے بن پڑے گا ہم تو رشتے کو باقی رکھیں گے، ہمارے جیتے جی یہ رشتہ نہیں ختم ہوگا، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ معلوم، لیکن ہمارے جیتے جی رشتہ نہیں ختم ہوگا۔ جو اس سوچ کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا کہلاتا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا تو ہم نے ان کے ساتھ کر دیا، یا ہم نے ان کے ساتھ کیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا، چلیے ہوگی رشتہ داری، یہ رشتہ داری نہیں، بلکہ یہ تو ایک گویا یوں کہیے دنیا داری کا معاملہ ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے
کہ رشتے کو کسی بھی طور پر باقی رکھنے کی تدبیر اختیار کی جانی چاہیے اور اس کو توڑنے سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے، کیونکہ رشتہ توڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا موجب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس انداز سے فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالیٰ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہ، یہاں تک کہ ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنی تھی، قیامت تک بھی جن کو پیدا کرنا تھا، وہ سب کے سب عالم ارواح میں وجود میں آ چکی، اور جن کو وجود عطا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بھی عطا کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تخلیق سے فارغ ہو۔ قامت الرحم، رشتہ وہی کھڑا ہو گیا، رشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شکل دی اس موقع پر جیسی اس نے مناسب سمجھا، وہ رشتہ وہاں کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا ھذا مقام العاجز بک من القطیعہ، یہی موقع ہے کہ ہم آپ کی پناہ حاصل کر لیں کہ مجھے توڑا نہیں جائے گا، کیونکہ میں انسان ظاہر ہے کہ رشتہ سمجھ رہا ہوگا کہ انسان کی فطرت کیا ہے، یہ خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، اس کو خود غرضی اور مفاد پرستی سے گویا یہ مرکب ہے، جہاں اس کا فائدہ ہوگا وہاں رشتہ داری کا خیال کرے گا، اور جہاں فائدہ نہیں ہوگا وہاں کاٹ پیٹ کے ختم کر دے گا، لہذا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ھذا مقام العاجز بک من القطیعہ، یہ موقع ہے کہ ہم آپ کی پناہ حاصل کر لیں اس بات سے کہ مجھے توڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، اما ترضینا الاصل بل وصلک واقطع من قطع، کیا تم اس بات پر مطمئن ہو، راضی ہو کہ جو تم کو جوڑے میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑے رکھوں، اور جو تم کو توڑے میں اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں، اپنی رحمت سے کاٹ دوں؟ اس نے کہا بلا، ہاں یہ مجھے آپ کا فیصلہ اگر میرے حق ہو جائے تو منظور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذلک لک، ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ فیصلہ آپ نے کر دیا کہ تم کو جو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمتوں سے جوڑے رکھوں گا، اور جو تم کو کاٹے گا توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دوں گا۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پڑھ لو، قرآن کریم میں ہے فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تم سے کیا امید کی جائے کہ اگر تم کو اختیارات دے دیے جائے تو تم زمین پر فساد پھیلاتے پھرو گے، بگاڑ کرتے پھرو گے اور رشتوں کو توڑتے پھرو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، جو ایسا کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہی لعنتیں ہوں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، ان کا معاملہ یہ کہ اگلے بہرے ہو گئے، کچھ ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، کچھ ان کو نظر بھی نہیں آ رہا، ان کے سامنے حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے ان حقیقتوں کا اثر دیکھ رہے اور پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ ہے رشتہ داری کا معاملہ۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جتنے بھی قرابتدار ہیں، جس کا جو مرتبہ ہے، جو قریب کا رشتہ ہے اس کے زیادہ حقوق ہوں گے، جو دور کا رشتہ ہوگا اس کے کم حقوق ہوں گے، لیکن جہاں تک رشتے کا معاملہ ہے تو ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، ہر رشتہ دار کا حق کچھ نہ کچھ یہاں پر ہے، چاہے وہ باپ کی طرف سے ہو، چاہے باپ کی طرف سے ہو، چاہے بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے، کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے رشتہ داری کے تعلق سے، اور سب سے کم درجے کا یہ حق بنتا ہے، یہ تو حق مالی اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، لیکن سب سے کم درجے کا یہ حق ہے ہر رشتہ دار کا کہ رشتے کو باقی رکھا جائے، رشتے کو قائم رکھا جائے اور اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے، کم سے کم درجہ یہ۔ باقی جو حقوق ہے وہ اپنے وراثت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے وہ اس کے اعتبار سے ادا کیا جائے۔ والمسکین، اسی طرح سے مسکین جو بیچارہ اپنی ضرورتوں کو نہیں پورا کر پا رہا، کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں پورا کر رہا، اس کا بھی حق ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ صرف آپ کا نہیں ہے، اس میں مسکین کا بھی حق ہے، ضرورت مندوں کا بھی حق ہے، بیوہ کا بھی ہوگا، یتیم کا بھی ہوگا، جو بھی ضرورت پر آپ کے دروازے پر آتا ہے اس کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی تو اب آپ سال بھر تک مطمئن نہ ہو جائیے کہ اب ہم نے تو جو کچھ دینا تھا دے دیا، اب ہم پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر آپ کے دروازے پر کوئی بھوکا آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں آپ کے پاس گنجائش، آپ کی گنجائش کے اعتبار سے آپ کے پاس نہیں ہے بالکل، پھر بھی آپ پیٹ بھریں اس کا، تو یہ آپ کا ذمہ داری نہیں، لیکن اپنی گنجائش کے اعتبار سے جو آپ دے سکتے ہو، آدھی روٹی دے سکتے ہو، آدھی روٹی، ایک روٹی دے سکتے ہو، ایک روٹی، جو آپ کی گنجائش میں اس اعتبار سے اس کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں ہم نے حق رکھا ہے ان لوگوں کا جو ہاتھ بڑھا کر مانگ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جو بیچارے ہاتھ کو سمیٹ کر رکھتے ہیں اپنی عزت کی خاطر، مانگتے نہیں لیکن ضرورت مند ہراس لگائے ہوئے کہ شاید آپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے، کچھ ہماری طرف ہدایت ہو جائے اور کچھ ہمارا آپ بھلا کر دیں، تو وہ
اس سوچ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو روکے رکھنے کے لیے عزت بچی رہے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر کر دے. تو ایسے لوگوں کا ہم نے حق رکھا ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات کی جا رہی ہے. چلتے پھرتے روزانہ آپ کے دروازے پر کوئی نہ کوئی دستک دیتا ہے, آپ باہر نکلنے کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مانگنے کے لیے. تو جو بھی مانگنے والا ہے, جو بھی واقعی ضرورت مند ہے, چاہے وہ بیوہ عورت ہو, چاہے یتیم بچہ ہو, یا کوئی مسکین یا کوئی غریب کوئی بھی ہے, تو اس کا بھی حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا اس کا حق اب اس کو بھی دینے کے موقع پر یہ نہ سمجھنا کہ ہم اس کا حق اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں کہ کل کو کھڑے ہو گئے احسان جتلانے کے لیے. احسان جتلانے کے لیے وہ اگر لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حق آپ کے مال پہ رکھا تھا, وہ لے رہا ہے وہ اپنا حق. یہ اس کا وہ ہم پر احسان ہے, نہ کہ ہمارا اس پر احسان ہے کہ ہم نے اس کو دے دیا, ہم نے احسان کیا. نہیں, اس نے اپنے حق کو ہم سے لے کر ہم کو حقدار کر دیا. ہم پر احسان کیا کہ ہم اس کا حق لے کر نہیں دنیا سے جا رہے ہیں, بلکہ اس کا حق ادا کر کے جا رہے ہیں. اس اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا کہ یہ سوچ ہونی چاہیے. اسی طرح سے وابن السبیل, مسافروں کا حق. مسافر جس کا آپ جانتے ہیں پردیس کا ہے, نہ کوئی رشتہ ہے, نہ کوئی تعلق ہے, نہ پہلے کوئی ملاقات ہے, آپ کے محلے میں آیا ہے, آپ کی بستی میں آیا ہے. اب اس بستی کے تمام لوگوں پر اس کا حق ہے. اگر بستی کا کوئی بھی شخص اس کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ بیچارہ پڑے پڑے صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے اور اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہ کرے, تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ جس کے دروازے پر ہے اس سے اس کا حق وصول کر کے اس کو دے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسافر کا 3 دن کا حق ہے, یعنی مہمان نوازی 3 دن اس کا حق ہے. چوتھے دن کے لیے کوئی نہیں. اگر چوتھے دن کرتا ہے تو صدقہ ہے, یعنی صدقے کا جو ثواب ملے. لیکن 3 دن تک آپ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, صبح ناشتہ, دوپہر میں کھانا, شام کا کھانا, اور درمیان میں اگر کچھ دیتے دلاتے ہیں, تو یہ وہ اس کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. کیونکہ نبی نے 3 دن کے لیے اس کا حق رکھا ہے ضیافت کا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی ضیافت کریں, آپ اس کی مہمان نوازی کریں. آپ کے گھر پر آیا ہے, آپ کے دروازے پر آیا ہے, لہٰذا اس کا حق ہے. چوتھے دن اگر آپ کرتے ہیں وہ نہیں جاتے تو کرتے کا حکم ہے, اس میں آپ کو اجر ثواب ملے گا. لہٰذا وابن السبیل, آپ جان پہچان آپ کی ہو نہ ہو مسافر سے, بہرحال اس کا حق ہے. ولا تبذر تبذیرا, اور دیکھو فضول خرچی مت کرنا, بلا وجہ کے لیے خرچ نہ کرنا, ضرورت کے اعتبار سے خرچ کرنا. ضرورت نہ ہو تو پھر کوئی ضرورت نہیں کہ بلا وجہ تم اپنا پیسہ خرچ کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کیونکہ بے سبب خرچ کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں. جس طرح سے شیطان نافرمانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اس نے نافرمانی کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے, اسی طرح سے مال کی حفاظت نہ کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے. جہاں خرچ کرنے کی بات ہے وہاں پر تو خرچ کرے, لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں پر اگر بلا وجہ خرچ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں ہو گیا شیطان کا ساتھی ہے, شیطان کا بھائی ہے. وقال شیطان لربہ کفورا, اور شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا نافرمان ہے, اپنے رب کا ناشکر ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کرنے والا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرنے والا نہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں, اس کے خلاف کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مبذر یا تبذیر کا لفظ استعمال کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ کا خرچ, بے سبب خرچ, جس کو ہم اردو میں اسراف بیجا کہہ لیتے ہیں, فضول خرچی کہہ لیتے ہیں. اسی لفظ کو یعنی اسی مفہوم کو ادا کیا گیا ایک دوسری جگہ پر, لا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین, اسراف مت کرنا, اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے, یعنی بلا وجہ خرچ کرنا, بلا ضرورت. تو اب یہ دونوں لفظ ہیں, تو بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں ہم معنی ہے کہ بے سبب خرچ کرنا, بغیر ضرورت کے خرچ کرنا, چاہے وہ تبذیر سے آپ اس کو ادا کر لیں, چاہے اسراف سے ادا کر لیں. لیکن بعض لوگوں نے فرق کیا ہے. فرق یہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت میں خرچ کیا جا رہا ہے یا بغیر کسی ضرورت کے خرچ کیا جا رہا ہے, بے موقع خرچ کیا جا رہا ہے, تو وہ تبذیر ہے. جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا, لا تبذر تبذیرا, بلا وجہ مت اڑانا اپنے مال کو, رکھو تمہارے بھی کام آئے گا, کسی ضرورت مند کے کام آ جائے گا, بے سبب تم نے اڑا دیا, ختم کر دیا. تو اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے, جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں بلکہ روکا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں خرچ کیا جا رہا ہے. یا اسی طرح سے ضرورت نہیں ہے لیکن بلا وجہ خرچ کیا جا رہا ہے, تو یہ تبذیر ہے. اور اسراف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے. کوئی چیز ہم کو مثال کے طور پر 20 روپے میں مل سکتی ہے, نہیں ہم وہاں سے لیں گے, وہاں یہی چیز ہم کو ملے گی 50 روپے. چیز وہی ہے, کام وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, یہاں 20 کی ملے گی, نہیں وہاں سے لیں گے, وہاں جا کے 50 روپے. تو اب یہ 30 روپے بلا وجہ ہی تو خرچ کیے.
ہر چیز کی کوالٹی میں کچھ فرق ہوتا ہے، اچھی کوالٹی ہوتی، کچھ گارنٹی ہوتی کئی مثال کے طور پر سال بھر کی گارنٹی دے رہا، وہ 2 سال کی 6 سال کی گارنٹی دے رہا، چلیے بھی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے پیسے بڑھ گئے، لیکن سب کچھ وہی ہے، یہاں 20 کا وہاں 50 کا، وہ سامان اور جا کے 50 کا سامان دیا، تو یہ اسراف ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دیا، جتنی ضرورت ہے آپ اتنا خرچ کیجیے، یا اسی طرح سے اور دوسرے موقع کہ جو جتنا خرچ کرنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے، جتنا تقاضا ہے، اتنا نہ خرچ کر کے بے سبب اپنی نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی شاخ ورزی ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا یعنی نام کرنے کے لیے بلا وجہ اڑایا جا رہا، خرچ کیا جا رہا، بیلر میں نام آ جاؤ، میڈیا میں نام آ جاؤ، اخبار میں نام آ جائے کہ فلاں نے اتنا خرچ کیا، فلاں نے اتنا خرچ کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اسراف سے تعبیر کرتا ہے، لا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اسراف سے کام مت لینا، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو وکان شیطان لربہ کفورا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بلا وجہ خرچ کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر آپ ان لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، نبی سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی جا رہی ہے، اور نبی کے واسطے سے ہم لوگوں سے سب سے، اما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان ضرورت مندوں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، یعنی ان کی طرف سے گویا منہ پھیرتے ہیں یا تغافل برتتے ہیں، ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اپنے پروردگار کی رحمت کی امید میں کہ کل اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل آئے تو ہم کچھ کر سکیں، یعنی ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، کوئی سائل آ گیا، کوئی مانگنے والا آ گیا، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب اس سے صاف یہ کہتے بھائی میرے پاس کچھ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، ایک ہی انداز، اور ایک یہ کہ اس کی طرف سے منہ پھیر لیا حقارت کے ساتھ کہ کہاں بلا وجہ چلے گا مانگنے کے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پروردگار کے فضل سے یہ امید ہے کہ کچھ مل جائے گا، کچھ ہمارے پاس آ جائے گا، اور نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان سے اعراض کر رہے ہیں، ان کی طرف سے رخ پھیرنا چاہتے ہیں، تو اس موقع پر بھی آپ اس انداز سے ان کی طرف سے چہرہ نہ پھیریے یا ان کی طرف سے رخ نہ پھیریے کہ ان کو اپنی توہین محسوس ہو یا ان کو گراں گزرے، ان کو تکلیف ہو، بلکہ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بھلی بات کہہ دیجیے کہ بھئی ابھی گنجائش میرے پاس نہیں ہے، تم ذرا سا 1 آدھ دن کے بعد آ جانا، اگر آپ کو یہ امید ہے کہ بھئی آج نہیں ہے کل ہم کو مل جائے گا، 2 دن بعد مل جائے گا، تو ٹھیک بھئی ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، بھئی 2 دن بعد آ جانا تو انشاءاللہ کر دیں گے، یہ ایک بھلی بات۔ اور یہ ہے کہ میں کہاں چلے آئے تو بلا یہ چلو یہاں سے، یا ایسے انداز سے نہیں پھیرا اس کی طرف سے کہ اس کو گرا گزرا، اس کو تکلیف ہوئی کہ اچھا ہماری غربت کا مذاق اڑایا جا رہا، ہماری غربت کی وجہ سے اس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کو یہ تعلیم دی گئی، اور نبی کے واسطے سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے سائل، تو آپ اس سے روکھا اس کو جواب نہ دیجیے، بلکہ ایک دلجوئی کے ساتھ اس سے جواب دیجیے تاکہ وہ ایک امید لے کر جائے کہ ہاں بھائی ابھی نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے 2 دن بعد 3 دن بعد ہم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا، یہ انداز ہونا چاہیے۔ دراصل معاملہ یہ ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ کچھ آئے اور وہ آپ سے سوال کرتے تھے، اکثر سوال کر لیا کرتے تھے، معاملہ کرتے تھے، اور جس سلسلے میں یہ آیت آئی ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی معصیت پر خرچ کرنا چاہتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، گویا فساد اور بگاڑ کی صورت میں اس کو خرچ کرنا چاہتے تھے، تو آپ نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن آپ کے اخلاق بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے کہ صاف جواب دے دیں، اس پر یہ تھا کہ بھائی مناسب انداز میں آپ ان کو ڈال دیجیے، ابھی آپ کے پاس صحیح نہیں، وسعت نہیں، گنجائش نہیں، کہہ دیجیے کہ بھائی آئے گا پھر آنا پھر دے دیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کو دینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر دیں گے تو جا کے گناہ کے موقع پر خرچ کر دیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس انداز کرنا کہ آپ کو امید ہے کہ آپ ٹھیک ہے ابھی نہیں ہے، آپ کے پاس بعد میں آ جائے گا، مل جائے گا، آپ دے سکتے ہو تو آپ فی الحال یہی کریے کہ بھائی ابھی گنجائش نہیں میرے پاس، بعد میں دے دیں گے۔ تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے بھلی بات کہہ دو، اچھے انداز سے ان کو جواب دو کہ ان کو احساس اس بات کا نہ ہو کہ ہماری توہین کی گئی ہے یا ہم کو ہمارے ساتھ گویا ہماری غربت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل گردن تک نہ کر لیجیے، یعنی بالکل گردن سے باندھ کر رکھ لیجیے کہ کسی کو کچھ نہیں دینا ہے، آپ کی مٹھی ہی نہ کھلے، کسی کو دینے کے لیے ہاتھ ہی نہ بڑھے، چاہے کوئی بیوہ ہے، چاہے کوئی یتیم آئے، چاہے کوئی بھوکا ہے، چاہے کوئی پیاسا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں تو کھلتا ہی نہیں، بالکل ہاتھ کو گلے سے لگا کے رکھا ہے، نہیں بالکل لینا نہیں کسی کو، تو یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔
ولا تبسطها كل البسط، اور نہ بالکل کھول دیجیے ہاتھ کہ جو کچھ ہے لے جاؤ، دریا بہ رہا ہے لیتے چلے جاؤ، یہ بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ نہ تو بالکل مٹھی بند رہے، نہ بالکل مٹھی کھول دی جائے، مناسب انداز میں ضرورت مندوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ فتح ہوگا ملوم و محصورہ، ورنہ جس کا انجام یہ ہوگا کہ آپ کو ملامت بھی کی جائے گی اور آپ حسرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ یعنی ملامت یہ کہ بخل سے کام لے رہے ہیں، دے نہیں رہے، اور حسرت زدہ یہ کہ جو کچھ تھا سب ختم کر دیا دے دلا کر، اب اپنے لیے پریشانی کہ کیا ہوگا، کیسے کھانا پکے گا، کیسے چولہا جلے گا، بچوں کا کیا ہوگا، فلاں کیا ہوگا، دوا لانا اور یہ لانا، تو یہ سب سوچنے لگے آپ۔ تو اس انداز سے نہ خرچ کیجیے، یعنی اعتدال ہونا چاہیے خرچ کرنے میں۔ اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میری والدہ کہہ رہی ہے کہ ایک کرتا ہمیں دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بعد میں آنا ہم دے دیں گے تمہیں۔ تو اپنے آپ کے پاس نہیں تھا اس وقت، وہ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آ گیا، اس نے کہا کہ والدہ ہماری یہ کہنی کہ آپ کے جس اوپر جو کرتا ہے آپ وہی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا اچھا، خیر آپ نے اتارا اور دے دیا، کیونکہ آپ انکار تو کرتے نہیں تھے، آپ نے اتارا اور دے دیا۔ اب جس اوپر کپڑا نہیں، اتفاق سے نماز کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اذان کے بعد آپ کا معمول یہ تھا کہ اپنے حجرے سے آپ نکل آیا کرتے تھے مسجد، اس دن نہیں نکلے، اور نماز کا وقت، جماعت کا وقت قریب ہوتا چلا جا رہا، تو لوگوں نے بڑی تشویش کی، کیا بات ہے آپ آئی نہیں، تشریف نہیں لایا۔ جب کافی دیر ہو گئی آپ نہیں اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، تو اندر گئے، پردہ وردہ کرا کے گئے ہوں گے، جو بھی صورت ہو، ممکن ہے کوئی ایسا وہ ہو کہ جہاں پر آسانی سے آنا جانا بھی ممکن ہو، اس طرح سے آپ نے بنا رکھا ہو کمرے کے اندر۔ تمہارا جب اندر گئے تو دیکھا آپ کے جسم پر اوپر کے حصے پر کچھ کپڑا نہیں، اس پر یہ آیت آئی کہ آپ نے اپنا کرتا تو دے دیا، حالانکہ ضرورت تھی آپ کی، لیکن آپ نے دے دیا کیونکہ انکار آپ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب آپ کو پریشانی ہو رہی کہ بیٹھے میں حسرت میں کہ بھائی کوئی کپڑا ہو پہنے تو مسجد چلو، تو یہ طریقہ نہیں خرچ کرنے کا، اور نہ یہ طریقہ ہے کہ بالکل انکار صاحب بالکل نہیں دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، ہے پھر بھی نہیں دیں گے۔ دونوں طریقے غلط ہیں، نہ تو بخل کی بات ہونی چاہیے اور نہ بالکل ایسی شاہ خرچی کہ بالکل اپنا ہی ہاتھ خالی ہو جائے اور اپنے ہی لیے پریشانی کا باعث بن جائے خرچ کرنا۔ تو یہ اس سے اسی طرح سے ایک دوسرا واقعہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کپڑا آیا تھا اور آپ نے جتنے بھی ضرورت مند آئے تھے ان سب میں وہ کپڑا سارا کا سارا تقسیم کر دیا، ختم ہو گیا بالکل۔ کچھ لوگ پھر آ گئے، اب آپ کے پاس ہی نہیں دیتے کیا، ختم کر چکے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ بھائی بعد میں آنا تو کچھ دیں گے، ابھی تو میرے پاس نہیں۔ اس پر 12ویں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا مغرورۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا روکے آپ کہ بالکل حلق تک پہنچ جائے کہ خرچ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں پا رہے ہیں، کہیں مٹھی ہی نہیں کھل رہی، کسی کو دینے کا کوئی معاملہ ہی نہیں بن پا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ بالکل اس طرح سے آپ ہاتھ کو کھول دیجئے کہ جو کچھ آیا سب گیا، جو کچھ آیا سب گیا، اور اپنے لیے کچھ روکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ فتح کلنا ملوما محصورا، کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو ملامت کی جائے گی، یعنی اگر آپ نہیں دیتے ہیں ہاتھ کو بالکل یعنی مٹھی کو بند کر کے رکھتے ہیں تو لوگوں کی ملامت ہوگی کہ ارے ان کے پاس ہے پھر بھی نہیں دے رہے، معاذ اللہ بخل سے کام لے رہے ہو، یہ ہے اور وہ، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اور اگر دے دیتے ہیں اور سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور پھر اپنی ضرورت کے وقت پریشان ہوتے ہیں تو معلوم محصورہ، پھر اس وقت آپ کو حسرت ہوگی کہ کاش کرنا تھوڑا سا روک لیا ہوتا تاکہ اس وقت ہم کو پریشانی نہ ہوتی۔ تو یہ دونوں انداز غلط ہے، مناسب انداز ہونا چاہیے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بلا شبہ آپ کا پروردگار ہے نبی، اس نے رزق کو جس کے لیے چاہا اس کے لیے خوب کشادہ کر دیا، اور اپنی حکمت سے جس کے لیے چاہا اس کے لیے کم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے لیے ہم کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کو کتنا دیا جائے، ان کو کتنا دیا جائے، ان کو کتنا دیا جائے، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہ جو کمی اور بیشی کا معاملہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دیا اور کسی کو اس کے مقابلے میں کم دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کے خلاف اگر کیا جائے گا تو نظام پیدا ہو جائے گا۔ ہم یہ چاہیں کہ نہیں سب کے پاس برابر برابر ہو، جیسا کہ کیپٹلسٹ میں تھا کہ ہر ایک جو بھی کمائی ہوگی ایک جگہ کی جائے گی اور پھر سب میں برابر برابر تقسیم کر دے گا۔ محنت ہم کر کے آئے، ہمارے میں سے نکال کر دوسرے کو بغیر کسی اس کو دے دیا گیا، ہمارا نقصان کیا گیا۔
دوسرے نے کچھ نہیں کروایا تھا اس کو دے دیا گیا، ایک ہے بالکل کچھ نہیں کہتا کاہل بنا بیٹھا ہوا ہے، اس پر کہ شام کو تو مل ہی جائے گا، وہ اس کو آپ دیے دیتے ہیں تو دوسروں کا آپ حق مار رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے یعنی اس کے نظام میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایسے ہی بگاڑ پیدا ہوگا کہ ہم ہر ایک کو برابر کر دیں، یہ بھی غلط، اور کسی کو ہم یہ چاہیں کہ سب کچھ اسی کے پاس ہو جائے اور ان کا ہاتھ بالکل خالی ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے، جس کو جتنا مناسب سمجھتا ہے اس اعتبار سے دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں پورے حالات سے واقف ہے، جو کس کو کتنی ضرورت ہے، کس کو کس اعتبار سے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اپنے بندوں کے حالات کو، ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اعتبار سے بھی اپنے بندوں کے بارے میں باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، تو اپنی حکمت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے ضرورتوں کو مقرر کرتا ہے۔ لہٰذا اس نظام میں کسی طور پر تبدیلی نہیں کی جانی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت دنیا چلتی رہے گی، چلنے دی جائے گی، تو کسی طرح کی کہیں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، اور اگر اس میں خلاف ورزی کی جانے کی کوشش کی جائے گی یا ہر ایک کو برابر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر بگاڑ پیدا ہوگا اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ بگڑتا جائے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی سے متعلق اصول دیے ہیں، اگر ان اصولوں پر واقعی انسان کاربند ہو جائے تو کسی طرح کا کوئی بگاڑ کہیں نظر نہ آئے، کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہ ہو، نہ رشتہ داروں کو شکایت ہوگی، نہ پڑوسیوں کو شکایت ہوگی، نہ محلے والوں کو شکایت ہوگی، اسی طرح سے اور دوسرے ہیں ان کی بھی ضرورتیں پوری ہوں گی، ہر ایک اپنی اپنی جگہ مطمئن ہوگا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ خوش ہوگا، اور خرچ کا یعنی دولت کا جو معمول ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی ہے کہ ہر ایک ہاتھ پہ پہنچتی رہے، ہر ایک کی ضرورت پوری ہوتی رہے، اس سے وہ نظام اسی انداز سے چل سکتا ہے کہ ان آیات کے مستحق ہم بنے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم تمام حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے، خرافات سے، گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین کے تمام تقاضوں پر ایمانداری کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم جو پریشان حال ہے ان سب کی تمام جائز پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، جو لوگ کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، علماء شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو مسلمان دشمنوں کی قید میں ہیں جہاں کہیں بھی ہے ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کا، افراد کا، تنظیموں کا، جماعتوں کا، حکومتوں کا خاتمہ فرما، دنیا سے جو مومنان و مومنات رخصت ہو چکی ہے ان سب کی بھرپور مغفرت فرما، انہیں اعلیٰ علمی میں نگاہ عطا فرما، صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام